جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تحریک منہاج القرآن کے زیر اہتمام وطن عزیز پاکستان میں 25,000 سے زائد قائم مراکز علم میں سے ایک مرکز علم جو ہمارے گھر میں الحمدللہ قائم ہے، اور آج اس کی 9ویں کلاس ہے۔ 8 کلاسز مکمل ہو چکی ہیں اور 9ویں کلاس میں ہم اپنے تمام اہل خانہ مرد و خواتین اور بچوں کے ساتھ آپ سب کے سامنے موجود ہیں، اور یہ کلاس جس میں آج لیکچر 3 مختلف موضوعات پر ہوگا۔ پہلا موضوع ہوگا ہمارا، پہلا عنوان ہوگا ترجمہ و تفسیر، دوسرا ہوگا الفقہ، اور تیسرا ہوگا سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان 3 موضوعات پر ہم بات کریں گے۔ پچھلے لیکچر میں بھی جو 8واں لیکچر تھا اس میں بھی ہم نے ترجمہ اور تفسیر میں ہم نے کچھ بنیادی چیزیں، علم کی اہمیت اور فضیلت سے متعلق چیزیں ہم نے پڑھی تھیں، اور وہ پہلی وحی جو نازل ہوئی تھی غار حرا میں، اس کی آیات اور اس آیات کے تناظر میں ہم نے اس بات کو جاننے کی کوشش کی تھی کہ علم والوں پر ہی اللہ رب العزت اپنا کرم اور فضل نازل کرتا ہے۔ تو یہ مرکز علم اسی اللہ کے کرم و فضل کو اپنی ذات کے اندر سمونے اور اپنے گھروں کو اس کے انوار سے روشن کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو معزز ناظرین اور معزز حاضرین، آج کے لیکچر میں ہم جو ترجمہ و تفسیر میں پہلا ہمارا ٹاپک ہوگا، اس میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں جی مومنین کی علامات۔ جی بولیے، کیا پڑھنے جا رہے ہیں ہم؟ مومنین کی علامات، کہ مومن ان کی پہچان کیسے ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر دوسری ہی صورت میں، سورہ البقرہ، اس کی جو ابتدائی آیات ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے مومنین کی کچھ نشانیاں، کچھ علامات، کچھ سائنز وہ بیان کیے ہیں۔ میں آیات پڑھتا ہوں، آپ تلاوت کریں گے، اس کے بعد ہم ان کا ترجمہ اور اس کے بعد تفسیر کریں گے۔ دیکھیے ذرا، سورہ البقرہ شروع ہو رہی ہے، پڑھیے جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ھدی للمتقین، الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے، اور یہ وہ راز و نیاز کی باتیں ہیں کہ جن کا معنی اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی جانتے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کی کوئی شک کی گنجائش نہیں، یعنی اس میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ سراسر حقیقت پر مبنی ہے۔ ھدی للمتقین، اور یہ وہ کتاب ہے
جس میں متقین کے لیے ہدایت ہے. اونچا بولیے, متقین کے لیے کیا ہے؟ ہدایت ہے. اب یہاں سے آگے مومنین کی نشانیاں شروع ہو رہی ہیں کہ جو مومن ہوتے ہیں ان کو کیا کیا خوبیاں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں. ان میں سب سے پہلی خوبی الذین یؤمنون بالغیب, جو ایمان والے ہیں وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. مثلا اللہ موجود ہے, قبر میں سوال و جواب ہونے ہیں, سارے معاملات غیب میں ہیں. ان ساری چیزوں پر ایمان رکھنا یہ ایمان کی پہلی علامت, مومن کی پہلی علامت ہے کہ وہ ان ساری چیزوں پر جو پردہ غیب میں ہیں ان پر یقین رکھتا ہے. پھر جی کلیئر ہے؟ نہیں, اگر شروع سے کر سکتے ہیں تو اس کو کراس کر دیتے ہیں. ہاں, کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ ٹھیک ہے, دیکھ لیں. اچھا جی, پھر دیکھیے یہ اگلی نشانی, وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ, اور وہ آخرت پر پکا یقین رکھتے ہیں. اب آخرت پر یقین ایک تو یہ ہے جو عام لوگوں میں ہم میں سے ہر ایک کا ہوتا ہے کہ جی آخرت آنی ہے, لیکن اصل مومن وہ ہوتا ہے جو صرف اس کے آنے پر یقین نہیں رکھتا بلکہ اس کا خوف اور اس کے اندر پائے جانے والے عبرت کے تمام نشانات ان کو بھی ہمیشہ اپنے ذہنوں میں پختہ رکھتا ہے اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالتا ہے. ان کے بارے میں فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم, یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں. واولئک ھم المفلحون, اور یہی حقیقت میں فلاح یعنی کامیابی پانے والے ہیں. اگر ہم ان آیات مبارکہ کو دیکھیں تو ہمیں یقینی طور پر یہ بات پتہ چلے گی کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی ایسی کتاب ہے جو ہدایت کا ذریعہ ہے. بولیے کیا؟ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو کس کا ذریعہ ہے؟ ہدایت کا ذریعہ ہے. لیکن یاد رکھ لیں یہ کتاب ہدایت اس کے لیے ہے جو ہدایت کا طلبگار ہو. جو ہدایت کا طلبگار نہ ہو اس کو یہ کتاب ہدایت نہیں دیتی. تو یہاں آپ نے دیکھا کہ ہم نے ابھی تک قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات پڑھی ہیں, ان میں ہم نے مومنین کی علامات پڑھی. اب مومنین کی علامات کون کون سی ہیں؟ جیسا کہ پہلے ہم نے پڑھا الذین یؤمنون بالغیب, پہلی نشانی یہ ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے جو غیب پر ایمان لاتا ہے. بولیے کیا؟ کس پر ایمان لاتا ہے؟ غیب پر ایمان لاتا ہے. نمبر 2 وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, اور وہ کیا قائم کرتا ہے جی؟ اونچا بولیے, نماز قائم کرتا ہے. تیسری خوبی بتائیے, مومن وہ ہوتا ہے جو مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتا ہے. 3 نشانیاں ہو گئیں. چوتھی بتائی وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ, جو آپ کی طرف نازل ہوا. بتائیے ذرا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا نازل ہوا ہے؟ قرآن مجید. قرآن پر یقین رکھتا ہے. پھر بتایا وما انزل من قبلک, اور اس پر ایمان رکھتا ہے جو آپ سے پہلے نازل ہوا. اور آپ سے پہلے نازل کیا ہوا؟ تمام آسمانی کتابیں, ان پر یقین رکھتا ہے. اور اس کے علاوہ اگلی بتایا وبالآخرۃ ھم یوقنون, اور وہ کس پر یقین رکھتا ہے جی؟ وہ آخرت پر یقین رکھتا ہے. میرے ساتھ ایک مرتبہ ریوائز کر دیجئے کہ کون کون سی جو ہے وہ یعنی مومنین کی کون کون سی علامات ہیں. نمبر 1 وہ کس پر یقین رکھتے ہیں؟ غیب پر. نمبر 2 وہ کیا قائم کرتے ہیں؟ نماز. نمبر 3 وہ کیا کرتے ہیں؟ مال خرچ کرتے ہیں. نمبر 4 وہ کس پر یقین رکھتے ہیں؟ اور کیا کس پر یقین رکھتے ہیں؟ تمام آسمانی کتابوں پر. اور کس پر یقین رکھتے ہیں؟ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. ان ساری چیزوں پر یقین رکھنے والوں کو حقیقت میں کیا کہا جاتا ہے جی؟ مومن. بولیے کیا کہا جاتا ہے؟ مومن. یہ پہلا ہمارا ٹاپک تھا ترجمہ اور تفسیر کا. آج کے لیکچر میں فقہ کا جو ٹاپک ہے وہ بڑا تفصیلی ٹاپک ہے, جس میں نماز کی شرائط, نماز کے واجبات, نماز کی سنتیں, بڑا ڈیٹیل میں یہ ایک موضوع ہے الفقہ کا. ہم اس کو سنیں گے. میں دعوت دوں گا معظم بھائی کو وہ تشریف لائیں. اور آج کے ہمارے اس لیکچر میں نماز کا بیان, جس کو پہلا ہم نے پڑھا مومنین کی علامات, اس کے بعد ہم نماز کا بیان آپ پڑھنے جا رہے ہیں. اور نماز کے بیان میں ہم تفصیلی بڑی پریکٹیکل چیزیں سیکھنے جا رہے ہیں. بڑی توجہ کے ساتھ ان کو بھی سنیے جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिहम्दिल्लाहि ताला आज हमारा फ़िक़्ह का 9वां लेक्चर है और हमने तहारत से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ किया था। वज़ू के फ़राइज़, उसकी शराइत, उसके तोड़ने की वजूहात और इसी तरह गुस्ल कब वाजिब होता है उसका तरीक़ाकार, इसी तरह फिर तयम्मुम और उसके बाद अज़ान, और अज़ान के बाद हमने औकात नमाज के बारे में पढ़ा था। औकात नमाज के बाद आज हमारा जो मेन टॉपिक शुरू हो रहा है वो है नमाज। नमाज की अहमियत व फ़जीलत ये सबके सामने आया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर मुसलमान पर दिन में 5 मरतबा नमाज पढ़ना, उसको कायम करना फ़र्ज़ करार दिया है। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी आँखों की ठंडक नमाज को करार दिया। इसमें मैं आज अगर हम टॉपिक के मुताबिक चलें तो सबसे पहली चीज़ जो टॉपिक के मुताबिक है वो है नमाज की कितनी शर्तें हैं। तो नमाज की 7 शराइत हैं। शराइत से मुराद ये है कि जो चीज़ें मौजूद हों तो फिर नमाज पढ़ना आप पर फ़र्ज़ है। किन किन चीज़ों का ख्याल रखना नमाज के लिए ज़रूरी है, उसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि नमाजी जो नमाज़ पढ़ने वाला है उसका जिस्म पाक हो, उसके जिस्म का पाक होना ज़रूरी है। फिर उसने जो कपड़े पहने हैं, दूसरी शर्त उसकी यह है कि उसके कपड़े पाक हों। तीसरी शर्त यह है कि जिस जगह पर वो नमाज पढ़ रहा है वो जगह भी पाक होनी चाहिए। 3 चीज़ें ज़ाती तहारत के हवाले से कि बदन भी साफ़ हो, पाक हो, इसी तरह जिस्म भी पाक हो, कपड़े भी पाक हो। अब साफ़ और पाक में फ़र्क होता है। इस चीज़ को हमें, ये बड़ी अहम चीज़ है कि कोई चीज़ साफ़ तो हो सकती है लेकिन वो पाक हो ये ज़रूरी नहीं। तो पाक वो है कि जो शरीयत इस्लामिया के मुताबिक पाक है। इसी तरह चौथी चीज़ ये है वो है सतर का छुपाना, यानी कि अगर औरत है तो उसका पूरा जिस्म, चेहरे के अलावा जितना भी हिस्सा है चेहरे और हाथों और पाँव के अलावा वो ढांपना जो है वो ज़रूरी है। इसी तरह इंसान का जो मुंह है जब वो नमाज़ पढ़े तो वो किबला की जानिब हो, किबला रूह होना भी ज़रूरी है। फिर छठी चीज़ है कि नमाज का वक्त हो, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि नमाज का वक्त भी होना ज़रूरी है। अगर नमाज का वक्त नहीं तो आप उसमें नमाज अदा नहीं कर सकते। फिर 7वीं चीज़ है नीयत का करना। नीयत दिल के इरादे का नाम है। अगर दिल से नीयत कर ली जाए तो नीयत हो जाती है, मुंह से कहना ये मुस्तहब अमल है। तो हमने नमाज की 7 शर्तें पढ़ी। पहली है जिस्म का पाक होना, दूसरी है कपड़े का पाक होना, तीसरी है जगह का पाक होना, चौथी है सतर को ढांपना, 5वीं है किबला जानिब मुँह करना, छठी है यानी वक्त होना नमाज का, और 7वीं है नीयत करना। इसी तरह उसके बाद नमाज के फ़राइज़, जिस तरह नमाज की 7 शर्तें हैं इसी तरह नमाज के कितने फ़राइज़ हैं? 7 शराइत और 7 फ़राइज़। पहली शर्त है या पहला फ़र्ज़ है तकबीर तहरीमा कहना, कि जब आप नमाज शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? अल्लाहु अकबर। इसे कहते हैं तकबीर तहरीमा। ऐसी तकबीर जो हराम कर दें, वो चीज़ें जो इंसान के ऊपर हलाल हैं। बात करना हलाल है, खाना खाना हलाल है, इधर उधर देखना हलाल है, लेकिन जब आप तकबीर तहरीमा कह देते हैं तो वो हर चीज़ को हराम कर देती है आपके ऊपर। जब आपने अल्लाह अकबर कह दिया तो फिर ना आप खा सकते हैं, ना पी सकते हैं, ना इधर उधर देख सकते हैं, ना किसी से बात कर सकते हैं। तो तकबीर तहरीमा का मतलब है हराम कर देने वाली तकबीर, यानी कि वो चीज़ें जो आम रूटीन में हमारे लिए जायज़ हैं, इस तकबीर के बाद आप वो काम नहीं कर सकते। दूसरा नमाज का फ़र्ज़ है क़याम करना, नमाज के अंदर खड़े होना और खड़े होकर तिलावत करना, ये क्या है? फ़र्ज़ है। उसके बाद तीसरा फ़र्ज़ है किरात करना। किरात मुतलकन किरात करना, कि आप कुरान मजीद की तिलावत करें, वो एक आयत हो 3 आयात के मुताबिक या 3 आयात हो कम अज़ कम, ये तिलावत करना क्या है? फ़र्ज़ है। ये अगर आप
امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر تلاوت کرنا آپ پر فرض نہیں ہے، بلکہ آپ پر چپ کر کے سننا فرض ہے۔ اگر آپ نماز کے امام کے پیچھے تلاوت کریں گے تو پھر آپ کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ اسی طرح چوتھا فرض ہے رکوع کرنا، پانچواں فرض ہے سجدہ کرنا، چھٹا فرض ہے قعدہ اخیرہ کرنا۔ اگر 4 رکعتوں والی نماز ہے تو جو 2 رکعتوں کے بعد بیٹھتے ہیں اسے قعدہ اولیٰ کہتے ہیں، اور جو چوتھی رکعت کے بعد بیٹھتے ہیں اسے قعدہ اخیرہ کہتے ہیں۔ تو جو آخری قعدہ ہے یہ فرض ہے۔ اور پھر 7واں ہے نماز سے خارج ہونا نیت کے ساتھ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے نماز سے خارج ہونا۔ یہ 7 فرائض ہیں۔ اگر ان 7 چیزوں میں سے کوئی چیز رہ جائے تو نماز نہیں ہوگی، نماز نہیں ہوگی۔ اگر آپ سجدہ سہو بھی کر لیں تو پھر بھی نماز نہیں ہوگی۔ سجدہ سہو اس وقت ہوتا ہے جب آپ کا کوئی واجب چھوٹ جائے۔ اگر فرض چھوٹ جائے تو پھر سجدہ سہو سے نماز مکمل نہیں ہوتی، بلکہ نماز کو دہرانا پڑتا ہے۔ ہم نے کتنے فرائض پڑھے؟ 7۔ پہلا تکبیر تحریمہ، دوسرا قیام کرنا، تیسرا تلاوت کرنا، چوتھا رکوع کرنا، پانچواں سجدہ کرنا، چھٹا قعدہ اخیرہ کرنا، اور 7واں نماز سے خارج ہونا۔ ان 7 چیزوں میں سے کوئی چیز رہ جائے تو نماز نہیں ہوگی، سجدہ سہو کرنے سے بھی نہیں ہوگی، نماز کو دہرانا پڑے گا۔ اب اس کے بعد اگلا ٹاپک ہے، اگلا سوال ہے نماز کے واجبات کتنے ہیں؟ تو ہم نے پہلے پڑھی 7 شرائط، پھر 7 فرائض، اور ان 2 اعداد کو جمع کر لیا جائے تو 14 واجبات ہیں۔ 7 اور 7 14 ہو گئے، 14 واجبات ہیں۔ اب یہ واجبات وہ ہیں کہ اگر ان میں کمی رہ جائے تو آپ اگر سجدہ سہو کر لیں تو آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ واجبات میں سب سے پہلی کیا ہے کہ فرض نمازوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ تمام نمازوں میں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا۔ سورہ فاتحہ پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ اگر آپ نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو آپ کا واجب رہ گیا، آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ پھر دوسرا واجب ہے فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں میں اور واجب، سنت اور نفل نمازوں کی تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھنا۔ فرض جو ہوتے ہیں اس میں ہم پہلی 2 رکعتوں میں پڑھتے ہیں سورت، آخری 2 رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ اور جو نوافل ہیں، اگر ہم 4 نفل اکٹھے پڑھ رہے ہیں، اگر ہم سنت موقدہ پڑھ رہے ہیں، سنت غیر موقدہ پڑھ رہے ہیں، تو ان سب میں سورت کا 4 رکعتوں میں ملانا واجب ہے۔ اگر سنت غیر موقدہ، نوافل اور وتر، ان میں تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی چھوٹی سورت 3 آیات کے برابر یا 1 آیت بڑی جو جس کی مقدار 3 آیات کے برابر ہو، وہ پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ اسی طرح تیسری ہے قیام، قرات، رکوع، سجدوں اور رکعتوں میں ترتیب قائم کرنا، کہ آپ کا سب سے پہلے تکبیر تحریمہ ہے تو اس کے بعد آپ نے رکوع میں نہیں چلے جانا، بلکہ کیا کرنا ہے؟ قیام کرنا ہے، قیام کے بعد رکوع کرنا ہے، رکوع کے بعد سجدہ کرنا ہے، اور سجدے میں دوسری رکعت میں قعدہ اولیٰ کرنا ہے، اور آخری رکعت میں قعدہ اخیرہ کرنا ہے۔ تو یہ جو ترتیب ہے، اس ترتیب کو بھی قائم رکھنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ اس کے علاوہ اگلا ہے قوما کرنا، یعنی کہ جب رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں سجدے سے پہلے تو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ سمیع اللہ لمن حامدہ۔ یہ جو اس کیفیت کو قوما کہتے ہیں، تو یہ کرنا بھی کیا ہے؟ واجب ہے۔ اسی طرح جلسہ کرنا، یعنی کہ 2 سجدوں کے درمیان جو ہم بیٹھتے ہیں، ایک سجدہ کر لیا پھر ہم تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جلسہ، جلسہ کرنا۔ یہ بھی کیا ہے؟ واجب ہے۔ پہلا ہم نے پڑھا قوما اور پھر جلسہ۔ پھر اس کے بعد ہے تعدیل ارکان، یعنی رکوع، سجدہ وغیرہ کو اطمینان سے اچھی طرح ادا کرنا۔ اب یہ واجب ہے، یعنی کہ رکوع آپ کر رہے ہیں تو رکوع مکمل کرنا، یہ نہیں کہ ابھی آدھے رکوع میں گئے تو پھر کھڑے ہو گئے، ٹھیک ہے؟
پھر سجدے میں گئے تو بڑی مشکل سے کوئی سجدے میں گئے، ابھی صحیح طرح سجدے کے اعضاء بھی نہیں نیچے لگے اور کھڑے ہو گئے۔ اور اسی طرح اگر قیام کر رہے ہیں تو قیام میں سیدھے کھڑے ہونے کی بجائے ایک پاؤں پہ ایسے وزن ڈال کے کھڑے ہو جانا یا اس طرح کی حرکات کرنا، یہ واجب کے خلاف ہے۔ یعنی کہ اگر آپ کا واجب رہ جاتا ہے تو سجدہ سہو ہے، اگر سجدہ سہو نہیں کیا تو نماز مکمل نہیں ہوئی۔ اسی طرح قعدہ اولیٰ کرنا، یہ قعدہ اولیٰ کرنا واجب ہے، قعدہ اخیرہ فرض ہے اور قعدہ اولیٰ واجب ہے۔ پھر اسی طرح دونوں قعدوں میں تشہد پڑھنا، جو ہم پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ تشہد پڑھنا بھی کیا ہے؟ واجب ہے۔ اسی طرح امام کا نماز فجر، مغرب، عشاء، عیدین، تراویح اور رمضان المبارک کے وطروں میں بلند آواز سے قرات کرنا اور ظہر و عصر کی نماز میں آہستہ پڑھنا، یہ امام کے لیے واجب ہے کہ امام جب فجر کی نماز پڑھائے گا، مغرب کی پڑھائے گا اور عشاء کی پڑھائے گا، اس میں بلند آواز میں قرات کرنا واجب ہے، اور ظہر اور عصر کی نماز میں پست آواز کے ساتھ تلاوت کرنا واجب ہے۔ دونوں صورتوں میں اگر امام بلند آواز سے قرات کر رہا ہے یا پست آواز سے قرات کر رہا ہے، مقتدی کے لیے خاموش رہنا لازم ہے۔ اگر وہ پڑھتا ہے تو وہ خلاف شریعت عمل ہوگا اور اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ پھر اس کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے نماز ختم کرنا، یہ بھی واجب ہے۔ اور پھر نماز وتر میں قنوت کے لیے، دعائے قنوت کے لیے تکبیر کہنا۔ جب ہم وتر پڑھتے ہیں تو ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی، ساتھ ایک سورت پڑھی، اور سورت پڑھنے کے بعد دوبارہ اللہ اکبر کہہ کر وتر پڑھنا، دعائے قنوت پڑھنا، یہ بھی کیا ہے؟ واجب ہے۔ اسی طرح اگلا واجب ہے نماز وتر میں دعائے قنوت پڑھنا۔ پہلا واجب تھا کہ اللہ اکبر کہنا، اور اگلا ہے دعائے قنوت پڑھنا۔ پھر 14واں ہے عیدین کی نماز میں زائد تکبیریں کہنا۔ یہ عیدوں کے لیے ہے کہ جب ہم عید کی نماز پڑھتے ہیں تو اس میں 6 زائد تکبیریں ہوتی ہیں۔ یہ جو ہے وہ سارے 14 واجبات ہیں۔ ان واجبات میں سے اگر کوئی رہ جائے تو سجدہ سہو کرنا ضروری ہے۔ سجدہ سہو کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ کسی کو پتہ ہے؟ سجدہ سہو ہوتا کیا پتہ ہے کسی کو؟ نہیں پتہ؟ سجدہ سہو کہتے ہیں بھولنے کو، کہ اگر نماز کے اندر آپ کا کوئی واجب بھول کے چھوٹ جائے تو آپ سجدہ سہو کریں۔ سجدہ سہو کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے قعدہ اخیرہ کیا، آپ نے تشہد پڑھا، آپ نے درود پاک پڑھا، اس کے بعد دعا پڑھی، اس کے بعد آپ نے ایک سلام پھیرا، اور سلام پھیرنے کے بعد پھر 2 سجدے کرنا۔ سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کرنا، یہ کیا ہے؟ سجدہ سہو کا طریقہ۔ اگر جماعت کے ساتھ ہو رہی ہو نماز اور امام کوئی چیز بھول جائے تو اس صورت میں امام تشہد کے بعد ایک سلام پھیرے گا، پھر 2 سجدے کرے گا اور پھر اپنی نماز کو مکمل کرے گا۔ لیکن اگر آپ انڈیویجول نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ نے مکمل اتحیات کے بعد سجدہ کر کے سلام پھیر کے 2 سجدے کرنے اور دوبارہ اتحیات پڑھنی ہے۔ اس کو کہتے ہیں سجدہ سہو۔ اس کے بعد ہے نماز کی سنتیں۔ نماز کی 21 سنتیں اس کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ سنتیں اگر رہ جائیں نماز ہو جاتی ہے، لیکن نماز کے اندر کراہت آ جاتی ہے، اس لیے سنتوں کو ادا کرنا بھی ضروری ہے تاکہ ہماری نماز جو ہے وہ کامل طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو سکے۔ پہلی سنت ہے کہ جس میں تکبیرہ تحریمہ کہنے سے پہلے دونوں ہاتھ کا کانوں تک اٹھانا، یہ سنت ہے، دونوں ہاتھوں کا کانوں تک اٹھانا۔ پھر دوسری ہے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو معمول کے مطابق کھلا اور قبلہ رخ رکھنا، یعنی کہ جب میں ساتھ ساتھ تھوڑا سا پریکٹیکل بھی دکھا دیتا ہوں، کیونکہ عام طور پر ہمیں یہ چیزیں پتہ نہیں ہوتی کہ ہم جب اللہ اکبر کہتے ہیں تو ہمارے ہاتھ ایسے، کئیوں کے ایسے، کچھ ایسے، تو یہ مختلف نہیں، بلکہ آپ کی یہ دونوں ہاتھوں میں خلا ہونا چاہیے معمول کے مطابق، ایسے نہیں جتنا نارمل ہوتا ہے، اور آپ کے یہ ہاتھ قبلہ رخ ہونے چاہیے، بالکل سیدھے، ان کا رخ ایسے نہیں، ٹیڑھا نہیں، اوپر کو نہیں، بلکہ قبلہ رخ ہونا چاہیے۔
پھر اس کے بعد اگلی سنت ہے تکبیر کہتے وقت سر کو نہ جھکانا، کہ جب آپ اللہ اکبر کہہ رہے ہیں کہ تب آپ نے جائے نماز کی طرف نہیں دیکھنا یا اوپر کی طرف نہیں دیکھنا، بلکہ آپ کا منہ بھی قبلہ کی جانب ہونا چاہیے۔ پھر چوتھی سنت ہے امام کا تکبیر تحریمہ اور ایک رکن سے دوسرے رکن میں جانے کی تمام تکبیریں بلند آواز سے کہنا، اور اس کے ساتھ مقتدی کا بھی دل میں تکبیرات کا کہنا سنت ہے، یعنی کہ جب امام تکبیر کہے گا بلند آواز سے تو اس کا بلند آواز سے کہنا سنت ہے۔ پھر پانچویں سنت ہے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے باندھنا۔ ہاتھ باندھنے کا طریقہ یہ مردوں کے لیے ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہماری یہ گھٹنا ہے یہ اس طرح ہونا چاہیے، اور یہ مضبوطی کے ساتھ ہم اس طرح ہاتھ باندھیں، اس سے نہ نیچے ہوں نہ ایسے ہوں نہ ایسے ہوں، اور یہ طریقہ جو ہے یہ خواتین کا ہے، یہ مردوں کے لیے نہیں ہے۔ تو خواتین کا طریقہ ہاتھ باندھنے کا تھوڑا مختلف ہوتا ہے۔ اس کے بعد ثنا پڑھنا، سبحانک اللہم و بحمدک، یہ ثنا پڑھنا بھی سنت ہے۔ اس کے بعد تعوذ پڑھنا یہ بھی سنت ہے، تسمیہ پڑھنا بسم اللہ یہ بھی سنت ہے۔ فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنا یہ بھی سنت ہے۔ سورہ فاتحہ کے آخر میں آمین کہنا یہ بھی سنت ہے۔ ثنا، تعوذ، تسمیہ اور آمین سب کا آہستہ پڑھنا یہ بھی سنت ہے۔ اسی طرح رکوع اور سجدے میں کم از کم 3 بار تسبیحات پڑھنا سنت ہے۔ اسی طرح رکوع میں سر اور پیٹھ کو ایک سیدھ میں برابر رکھنا اور دونوں ہاتھوں کی کھلی انگلیوں سے گھٹنوں کو پکڑ لینا یہ بھی کیا ہے سنت ہے۔ اسی طرح قوما میں امام کا سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا اور مقتدی کا ربنا لک الحمد کہنا یہ بھی سنت ہے۔ اور پھر سجدے میں جاتے وقت دونوں گھٹنوں، پھر دونوں ہاتھ، پھر ناک اور پھر پیشانی۔ جو سجدے میں بیٹھنے کا طریقہ ہے، اگر انسان معذور نہیں ہے، بزرگ نہیں ہے، تو پھر سب سے پہلے اس کے گھٹنے یہ لگنے چاہیے زمین کے اوپر، پھر دونوں ہاتھ لگنے چاہیے، پھر ناک لگنا چاہیے اور پھر پیشانی۔ اور جب سجدے سے اٹھنا ہے تو اٹھتے وقت بھی پہلے ہم پیشانی کو اٹھائیں گے، پھر ناک کو اٹھائیں گے، پھر ہاتھوں کو اٹھائیں گے اور آخر میں گھٹنوں کو اٹھائیں گے۔ یہ نماز سجدے میں جانے اور اٹھنے کا طریقہ ہے سنت کے مطابق۔ اسی طرح جلسہ اور قعدہ میں بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھنا اور سیدھے پاؤں کو اس طرح کھڑا رکھنا کہ اس کی انگلیوں کے سرے قبلہ رخ ہوں، یعنی کہ ہماری جو انگلیاں ہیں جو ہم پاؤں سیدھا رکھتے ہیں وہ پاؤں ہم بعض اوقات ایسے سیدھا رکھتے ہیں، بعض اوقات دوسرے پاؤں کو بھی لٹا لیتے ہیں، بلکہ جو پاؤں کی انگلیاں ہیں وہ ایسے ہوں کہ ان کا رخ قبلہ جانب ہو، یہ آگے والی انگلیاں یہ موڑ کے ہم رکھیں۔ تو ایسے سیدھا رکھنا یا دونوں پھیلا کے بیٹھنا یہ خلاف سنت ہے۔ اسی طرح تشہد میں اشہد ان لا الہ پر انگلی کا اشارہ کرنا اور الہ پر الا اللہ پر انگلی کو رکھ دینا یہ بھی سنت ہے۔ قعدہ اخیرہ میں تشہد کے بعد درود ابراہیمی پڑھنا یہ بھی سنت ہے۔ پھر اسی طرح پہلے دائیں طرف اور پھر بائیں طرف سلام پھیرنا یہ بھی سنت ہے۔ اور پھر ان سنتوں میں سے اگر کوئی سنت سہون رہ جائے یا قصداً ترک کی جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی اور نہ ہی سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، لیکن قصداً چھوڑنے والا گناہ گار، یعنی کہ سنت وہ ہے اگر بھول کر رہ جائے تو نماز مکمل ہو جائے گی، لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر چھوڑے گا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا تارک بنے گا، کیونکہ جب نماز فرض ہوئی، آخری بات کر کے آج کا ٹاپک مکمل کریں گے، نماز آج کا ٹاپک کافی لینتھی تھا، آخری بات کر کے ختم کروں گا کہ جب نماز فرض ہوئی تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نماز کس طرح سے پڑھیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ تو جس طرح سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی ہمارے اوپر اسی طرح سے نماز پڑھنا کیا ہے لازم ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ٹاپک میں ہم مزید نماز کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو یہ آج میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم نے شرائط پڑھی، 7 شرائط تھیں، پھر اس کے بعد 7 فرائض تھے،
پھر 14 واجبات تھے اور ہم نے 21 سنتیں جو ہیں وہ نماز کے بارے میں آج پڑھی ہیں. ہوپ فلی ہم اس کو دوبارہ ریوائز کرتے رہیں گے آج کے لیکچر کے بعد اور ہمیں یہ یاد ہوں گی. تو اب میں آخری ٹاپک کے لیے سیرت رسول کے لیے دوبارہ انعام بھائی کو دعوت دیتا ہوں. ماشاءاللہ، بہت زبردست، بہت آسان انداز میں آج کا یہ فقہ کا لیکچر ہمارا مکمل ہوا، جو بڑا تفصیلی اور بڑا ہی ضروری تھا. ان میں سے ہم بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ میں نے کئی باتیں یہاں وہاں بیٹھے ہوئے کلاس میں بیٹھے ہوئے خود سیکھی ہیں اور بڑی یہ یعنی ضروری تھیں، اور اس لیکچر کو ہر مسلمان کو صاف ظاہر ہے ہم سب چاہے کم لیکن بہر صورت نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں ان ساری چیزوں کا معلوم ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اور ویسے بھی العلم یزداد بالتکرار اگر آتی بھی ہوں تو بار بار چیزیں جب ریپیٹ ہوتی ہیں، ریوائز ہوتی ہیں، تو ان سے چیزیں ہمیشہ کے لیے پختہ اور ازبر ہو جاتی ہیں. معزز ناظرین اور معزز حاضرین، آج کا ہمارا جو تیسرا ٹاپک ہے وہ سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. اور سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹاپک میں ہم حسن اخلاق سے متعلق آقا علیہ السلام کے کچھ ضروری ارشادات، ویسے تو آقا علیہ السلام کا ہر ارشاد ہی بڑا ضروری ہے، اور یہ سیرت الرسول کے ٹاپک میں ہم اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق کچھ ضروری احکام پڑھ رہے ہیں. پہلی حدیث پاک ہے، احادیث ہیں، اور یہ تقریباً 13 احادیث ہیں. 13 احادیث یعنی آقا علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں 13 سال گزارے تھے، تو اس عمر مبارکہ کے نسبت کے ساتھ یہ 13 حدیث ہیں اور بڑی زبردست آسان آپ سنتے چلے جائیں. پہلی حدیث ہے جی، حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا. ہوا یہ تھا کہ حضور کے یہ جو صحابی تھے یہ بہت زیادہ عبادت ہی کرتے رہتے تھے، ہر وقت مصلی پر ہی رہتے تھے. تو ایک دن ان کے والد نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹا میرا تو وہ ہمہ وقت مصلی پر ہی رہتا ہے اور یا روزے رکھتا ہے یا عبادت کرتا ہے. تو آقا علیہ السلام نے اس وقت یہ ارشاد فرمایا تھا، بے شک تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، یعنی نیند لینا، ریسٹ کرنا یہ ضروری ہے. تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے، یعنی آپ نے آرام کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے نیند بھی لینی ہے. تو یہ فرمایا تو اس کا تم پر حق ہے. پھر فرمایا تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے، یعنی آپ نے اپنی زوجہ کو بھی ٹائم دینا ہے. اس کے بعد تمہارے ہمسائے کا بھی تم پر حق ہے. تو یعنی یہ آقا علیہ السلام نے بنیادی تعلیم ارشاد فرمائی ہے کہ آپ کے لیے یہ حقوق لازم ہیں اور یہ آپ کے اخلاق کی بیسک نیڈ ہیں. یعنی آپ دیکھ لیے، آپ نے اپنے جسم کا خیال خود رکھنا ہے، کوئی آپ کا خیال نہیں رکھے گا، نمبر 1. نمبر 2، آپ نے اپنی آنکھ کا خیال خود رکھنا ہے، یعنی نیند پوری کرنی ہے. آپ نے اپنی بیوی کا خیال رکھنا ہے، اور یہ نہیں ہے کہ یہ بات اب مردوں کے لیے ہے تو بیوی اس سے بری و ذمہ ہو گئی ہے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ دو طرفہ تعلق ہے اور اس کے بدلے میں بیوی نے بندے کا خیال رکھنا ہے. اور اس کے بعد تمہارے ہمسائے کا بھی تم پر حق ہے. اس کے بعد آگے ایک اور روایت ہے جو حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص بیان کرتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی نظر میں دوستوں کے درمیان بہترین وہ ہے جو اپنے دوست کے ساتھ اس نے سلوک کرے. یعنی بہترین دوست وہ ہے. دوست کی ڈیفینیشن، اچھا دوست کون ہوتا ہے؟ جو اپنے دوستوں کے ساتھ اس نے سلوک کرے. اور ہمسایوں میں بہترین ہمسایہ وہ ہے جو اپنے ہمسائے کا خیال رکھے. اور ہمسائے کے حقوق کو اور خیال رکھنے کو تو آقا علیہ السلام نے ایمان کی علامت قرار دیا اور ارشاد فرمایا کہ وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا کہ جو خود تو پیٹ بھر کے کھانا کھا لے اور اس کا ہمسایہ بھوکا رہے. اب اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم ہمسائے کی خبر رکھیں؟ اور یہاں پر تو وہ معاشرہ آ گیا ہے کہ ایک خاتون ہے جو بیچاری 9 ماہ ہو گئے دنیا سے رخصت ہو گئے اور ارد گرد ہمسائے بھی موجود ہیں، ارد گرد سارا ماحول بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن 9 ماہ بیت گئے اور اس کی لاش کا پتہ ہی نہیں چل سکا. تو اب آپ اندازہ کیجئے کہ 9 ماہ گزر گئے اور اس کے بعد پھر جا کے کہیں اس کی لاش کو اس کو اٹھایا گیا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھئی دیکھ لیجئے گھر والوں کے ساتھ کسی کے کیا تعلقات ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ کسی کے کیا تعلق ہے، کسی کے کیا معاملات ہیں، لیکن ایک بات یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ ہر کوئی انسان ضرور ہے. تو انسانیت کے ناطے پر خواہ وہ ہندو، عیسائی، سکھ، کوئی غیر مذہبی کیوں نہیں ہے، ہم نے اس کا بھی خیال رکھنا ہے،
उसके भी एहसासात को मजरूह नहीं होने देना, और जबकि हम तो अपने करीबी जो लोग हैं उनका भी ख्याल रखने की तरफ नहीं आते। यहाँ पर अगली तीसरी हदीस पाक है, हज़रत बुरैदा बिन हासिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बड़ी खूबसूरत हदीस पाक, म्याना रवि से जुड़े रहो, इत्दाल मॉडरेट, इंतहा पसंद ना बनो, म्याना रवि से जुड़े रहो। फिर फरमाया म्याना रवि से जुड़े रहो, क्योंकि जो भी इस दीन में बेजा सख्ती करेगा तो दीन उस पर गालिब आ जाएगा। क्या मतलब है कि आप फिर 24 घंटे दीन के खुमार में ही रहेंगे, और आप हमसायों के ख्याल से भी गए, आप रिश्तेदारों के ख्याल से भी गए, आप घर के अफराद के और दुनियावी मामला से बिल्कुल बेखबर हो गए, और हर वक्त आप तो अब हर वक्त तस्बीह फेरते रहना, हर वक्त ही मुसल्ले पर रहना, हर वक्त ही मतलब जो है वो अल्लाह अल्लाह करते रहना, ये भी अल्लाह को पसंद नहीं। और मज़े की बात आपको बताऊं, अल्लाह का जिक्र सिर्फ ये नहीं होता कि हम अल्लाह अल्लाह करें, ये भी अल्लाह का जिक्र है कि आप किसी भूखे को खाना खिला दें, ये भी अल्लाह का जिक्र है कि आप हमसाये का ख्याल रखें। लेकिन बदकिस्मती से हम एक ऐसे मुआशरे में रहते हैं कि जिस मुआशरे के अंदर दीन सिर्फ नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, इबादत इन्हीं को ही समझा जाता है, सिर्फ तस्बीह फेरने को ही दीन समझा जाता है। इसको दीन नहीं समझा जाता कि भाई घर वालों से पूछना भी है, कोई बीमार है तो उसकी तीमारदारी भी करनी है, कोई फौत हो गया है तो उसके जनाजे में भी जाना है, उसके लिए दुआ भी करनी है। यही तो वजह है कि इस तरीके से वाक़यात नज़र आते हैं। किसी की लाश इस मुआशरे में 21 दिन कमरे में बंद रहती है और पता नहीं चलता, और फिर इससे बढ़कर और क्या भयानक हो सकता है कि या 9 माह हो गए, 9 माह बीत गए, अभी हमने तज़किरा भी किया कि 9 माह गुजर गए हैं और हम बेखबर हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम बिल्कुल इन मामलात। फिर हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते कि आपने फरमाया, इंतहा पसंद हलाक हो गए, यानी जो किसी भी मामले में एक्सट्रीमिस्ट हैं, जो किसी भी मामले में शिद्दत पसंद है। यहाँ तक कि एक शख्स है, शिद्दत पसंदी ये नहीं होती है कि सिर्फ दीनी मामलात में शिद्दत पसंदी है, ये भी शिद्दत पसंदी कि आप सारा दिन 24 घंटे सोए हुए ही हैं, ये भी शिद्दत पसंदी है कि आप 24 घंटे काम ही कर रहे हैं, ये भी शिद्दत पसंदी है कि आप सिर्फ दौलत ही कमाई जा रहे हैं, ये भी शिद्दत पसंदी है कि आप जनाब सिर्फ एक ही काम कसरत के साथ नहीं, सारे काम अपने इत्तेदाल के साथ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके फिर आगे बढ़ना है। फिर इसी तरीके से चौथी हदीस पाक, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला रिवायत करते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने अच्छे बुरे आमाल मुकद्दर कर दिए और उनकी वजाहत भी फरमा दी। और बड़ी ईमान अफरोज़ हदीस पाक है, मैं आपको शॉर्ट वे में सुनाता हूँ, तवील लिखी हुई है लेकिन बड़ी ईमान अफरोज़ हदीस पाक। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स नेक अमल करने का इरादा करता है, क्या नेक अमल करने का इरादा करता है और उसने इरादा कर लिया लेकिन अभी नेक अमल किया नहीं है, तो अल्लाह ताला उसके नामा माल में एक नेकी लिख देता है। लेकिन अगर वो उस अमल को कर लेता है, मतलब बहुत सारे लोग हैं ऑनलाइन इस वक्त मौजूद हैं, उनका भी दिल कर रहा होगा कि हम अपने अपने घर में मरकज़ इल्म खोलें, तो अगर उन्होंने नियत कर ली कि यार मैं भी खोलूँगा या मैं भी खोलूँगी, तो सिर्फ इरादा किया, भी खोला नहीं है, तो एक नेकी लिख दी जाएगी। और जब वो बंदा अमल कर लेता है तो उसके इखलास को देखकर अल्लाह ताला मिनिमम 7 गुना और ज़्यादा से ज़्यादा 700 गुना इस ड्यूरेशन के दरमियान जिस लेवल का उसका इखलास होगा उस सतह का अल्लाह ताला उसको अजर दे देगा। और अगर कोई बंदा गुनाह का इरादा करता है लेकिन वो गुनाह करता नहीं है, तो उसके नामा अमाल में इरादे के बावजूद भी कोई गुनाह नहीं लिखा जाता, और अगर वो गुनाह कर लेता है तो सिर्फ एक ही गुनाह लिखा जाता है, इससे ज़्यादा नहीं लिखा जाता। तो आप देखिए अल्लाह की रहमत कितनी वसी है अपने बंदों के लिए कि आपने नेकी का इरादा किया, एक लिखी गई, इधर गुनाह का इरादा किया, कुछ भी नहीं लिखा गया, उधर नेकी आपने कर ली तो 7 से 700 गुना तक आपको अजर मिल गया, और इधर आपने गुनाह किया तो सिर्फ एक ही गुनाह लिखा गया। तो ये अल्लाह ताला की रहमत की निशानी। फिर आगे बढ़ते हैं और अगली हदीस पाक है कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाती हैं कि अल्लाह ताला तमाम आमाल में सबसे ज़्यादा नरमी को पसंद करता है। और हमारे यहाँ मर्द की डेफिनेशन ही ये है कि मर्द वही होता है जो ज़्यादा गर्म हो, ठीक है, जबकि आका अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि नरमी 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 नरमी। फिर हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं, जो शख्स नरमी से मारूम हो गया वो हर किस्म की खैर और भलाई से मारूम हो गए।
پھر 8ویں حدیث پاک، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ، لوگوں میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب شخص کون ہے؟ یعنی جس سے اللہ محبت کرے وہ کون ہے؟ اس کی نشانیاں بیان کی۔ آپ نے فرمایا جو بندہ دوسروں کو فائدہ دے، جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے وہ اللہ کا محبوب۔ پھر فرمایا جو اپنے غصے کو قابو کر لیتا ہے وہ اللہ کا محبوب۔ پھر فرمایا جو اپنی عزت کی حفاظت کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب۔ پھر فرمایا وہ بندہ جو بدلہ لینے کی طاقت رکھتا تھا، اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی، وہ بدلہ لینے کی طاقت، لیکن اس نے بدلہ لیا نہیں، وہ بھی اللہ کا محبوب۔ پھر فرمایا جو غصے کو پی گیا وہ بھی اللہ کا محبوب۔ اور پھر فرمایا صرف محبوب ہی نہیں بلکہ قیامت کے دن اللہ ان بندوں کو جن کے اندر یہ کوالٹیز پائی جاتی ہوں گی، اللہ ان بندوں کو قیامت کے دن اپنی لذت سے مسرور کر دے گا، ان کے دل کو ایک خاص مسرت دے گا، ایک خاص لذت دے گا، ایک خاص کیف عطا کرے گا۔ پھر فرمایا جو کوئی اپنے بھائی کی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے چل پڑتا ہے اور جب تک وہ کیا پڑتا ہے تو جب حشر میں تمام لوگوں کے پاؤں ڈگمگا رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو استقامت عطا کرے گا۔ یعنی قیامت کے دن وہ دنیا میں وہ بندہ جو دوسروں کا کوئی کام کر دیتا ہے، آپ نے اس کا یار میرا یہ کام کر دو، آپ نے کام کر دیا تو یہ عمل اللہ کو اتنا پسند ہے کہ قیامت کے دن سارے اس دن پریشان ہوں گے، ان کے پاؤں ڈگمگا رہے ہوں گے، لیکن وہ بندہ مطمئن ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو اطمینان کی نعمت عطا کرے گا۔ پھر 9ویں حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر کوئی مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو تن ڈھانپنے کے لیے لباس مہیا کرتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ جب تک وہ لباس اس کے جسم پر رہتا ہے وہ لباس پہنانے والا بندہ اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ دوسروں کو کپڑے لے کر دینا، دوسرے کو کپڑے خرید کر پہنا دینا، اس کو تحفہ دے دینا کہ یہ تم پہن لو، تو جب تک آپ کے دیے ہوئے کپڑے اس نے پہنے ہوئے ہیں آپ اس وقت تک اللہ کی حفاظت میں ہیں۔ پھر 10ویں حدیث پاک، عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ سے سوال کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سے اعمال سب سے اچھے ہیں، سب سے اچھے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا سب سے شاندار عمل یہ ہے کہ تم کسی بھوکے کو کھانا کھلا دو، نمبر 1۔ نمبر 2، کسی ایسا بندہ جس کے پاس کپڑے نہیں ہیں اس کو آپ کپڑے خرید کر دے دیں۔ اور تیسرا فرمایا کسی کی ضرورت کو بڑی دل جمعی کے ساتھ پورا کر دیں، پتہ یار اس چیز کی اس بندے کو ضرورت ہے، آپ اس کی ضرورت کو پورا کر دیتے تو یہ عمل آقا علیہ السلام نے فرمایا سب سے اچھے کام، سب سے اچھا عمل ہے۔ پھر 11ویں حدیث پاک، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص مقروض تھا، یعنی آپ نے یا آپ سے کسی نے قرضہ لیا اور ٹائم آ گیا، آپ نے اس کو مہلت دے دی کہ چل ٹھیک ہے یار تو ابھی نہیں دے سکتا، تو وہ آ کے آپ کو کہتا ہے میں ابھی نہیں پے کر سکتا یار میں فلاں تاریخ تک دے دوں گا، تو وہ آپ اس کو مہلت دے دیتے ہیں، تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ حشر کے روز ایسے بندے کو اپنے عرش کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا، عرش کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا، یعنی اس روز جس روز اللہ کی رحمت کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ دیکھیے کتنا چھوٹا سا عمل ہے کہ آپ کو اللہ نے آلریڈی طاقت دی ہوئی تھی تو آپ نے اس کو قرضہ دیا تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر گیون ٹائم پہ وہ نہیں بھی دیتا، تھوڑا سا ڈیلے بھی ہو جاتا ہے اور آپ اس کو مہلت دے دیتے ہیں تو یہ اتنا بڑا اجر ہے کہ اللہ قیامت کے دن اسے اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ پھر 12ویں حدیث پاک ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا جو کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہو جائیں اور اس کے مصائب دور ہو جائیں تو وہ کیا کرے؟ وہ محروم طبقات کے لیے آسانیاں پیدا کرے، یعنی اگر کوئی آپ سے قرضہ لے لے تو اس کو مہلت دے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول کرے گا۔ بڑی خوبصورت بات۔ پھر آخری حدیث پاک ہے اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صدقات اور عطیات آپ کی دولت کو کم نہیں کرتے، آپ دوسروں پر خرچ کرتے ہیں اس سے دولت کم نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ کا جو بندہ معاف کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی عزت میں اضافہ کر دیتا ہے۔ پہلی بات یہ کہی کہ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا مال بڑھ جائے تو آپ اس کو خرچ کریں۔ نمبر 2 فرمایا جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ قیامت کے دن مجھے معاف کر دے، ٹھیک ہے جی، اور میری عزت میں اضافہ کر دے، تو پھر
کیا ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کا جو بندہ دوسروں کو معاف کر دیتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ کر دیتا ہے، اور جو کوئی اللہ کی خوشنودی کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مقام و مرتبہ کو بھی بلند کر دیتا ہے۔ یعنی دو باتیں ہیں، تین باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے صدقات و خیرات کریں گے رزق بڑھ جائے گا، پھر آپ لوگوں کو معاف کر دیں گے اللہ آپ کی عزت میں اضافہ کر دے گا، اور اگر آپ عاجزی اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو عزت عطا فرما دے گا، آپ کے مقام و مرتبہ کو بلند کر دے گا۔ تو یہ بڑی اہم احادیث تھیں جن میں ہم نے آقا علیہ السلام کی تعلیمات کو ہم نے جانا اخلاق سے متعلق، اور اسی کے ساتھ ہی ہمارا یہ آج کا جو ٹاپک ہے، آج کا جو لیکچر ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ آج کے لیکچر میں ہم نے 3 اہم باتیں پڑھی ہیں۔ پہلا پوائنٹ ہم نے ترجمہ و تفسیر، جس میں ہم نے ایمان والوں کی علامات کو جانا۔ فقہ کے اندر ہم نے شرائط، واجبات، فرائض اور سنن نماز کی وہ ہم نے پڑھی ہیں، اور سیرت و رسول میں ہم نے اخلاق سے متعلق آقا علیہ السلام کے ارشادات کو جانا ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہم سب کو سیکھنے کا اچھا موقع میسر آیا ہے، اور جو ناظرین ہیں انہوں نے بھی ضرور اس سے استفادہ کیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہی ہم کھڑے ہوتے ہیں اور مختصر سلام اور اس کے بعد ہم دعا کرتے ہیں۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا رسول اللہ صلوات اللہ علیکہ۔ عظمتوں کے تاج والے، دو جہاں کے راج والے، عرش کی معراج والے، عرش کی معراج والے، یا رسول اللہ آسیوں کی لاج والے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا رسول اللہ صلوات اللہ علیکہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم انک انت السلام ومنک السلام وعلیک یرجع السلام، حینا ربنا بالسلام وادخلنا جنت دار السلام۔ باری تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو تیرے اور تیرے محبوب کی رضا کی خاطر کیے گئے سارے عمل کو اپنی پیاری بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اس کا ثواب آقا علیہ السلام کی پیاری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آپ کے توسل سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج کے دن تک جتنے مسلمین مسلمات مومنین مومنات اس دنیا سے چلے گئے، باری تعالیٰ سب کی روحوں کو اصال کرتے ہیں، قبول فرما۔ بالخصوص ماہ محرم الحرام ہے، باری تعالیٰ حضور کی پاک آل، ان کی پاک ارواح کو جنہوں نے میدان کربلا میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، باری تعالیٰ اور اسلام کو زندگی اور تابندگی عطا کی، باری تعالیٰ ان کی پاک ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ باری تعالیٰ ہم سب کو اپنی آخرت کی صحیح معنوں میں فکر کرنے کی توفیق عطا فرما، 5 وقت اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا فرما۔ باری تعالیٰ یہ 9 کلاسز ہماری مراکز علم کی ہو چکی ہیں، باری تعالیٰ جتنی باقی ہیں ان کو بھی اسی ذوق شوق کے ساتھ اور ایمانی جذبہ کے ساتھ ہم سب کو اسے مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ باری تعالیٰ بالخصوص جو ناظرین اور حاضرین باری تعالیٰ یہاں ہوتے ہیں اور اس دعا میں شریک ہیں، سب کی دلی نیک حاجات کو پورا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔